السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سینشین پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و مآب صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، عالی جناب خالد بھائی صاحب، عالی جناب میرے بڑے بھائی جانی بھائی صاحب، عالی جناب ڈاکٹر صاحب، محمود انجینئر صاحب، سرفراز صدیقی صاحب، عارف بھائی صاحب، قاسم بھائی صاحب، ہماری بڑی بہن عرشہ سلطانہ میڈم، ملک النساء میڈم، سیدہ فلق میڈم، یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اس موقع پہ میں آپ کے سامنے میرے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کا نمائندہ مجھے بنایا اور آپ کی خدمت کرنے کے قابل مجھے سمجھا۔ یہ ایک اعزاز ہے میرے لیے، یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے میرے اور میرے گھر کے لیے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات صاف طور پہ رکھوں کہ میرے لیے میرے صدر کے بھروسے سے بڑا کوئی بھروسہ نہیں، میرے لیے میرے صدر کے اعتماد سے بڑا کوئی اعتماد نہیں۔ میرے لیے میرے صدر نے جو مجھ پہ اعتماد کیا اس پہ کھرا اترنا میری زندگی کا مقصد ہے، اور مجھے یہ پتا ہے اگر مجھے میرے صدر کے اعتماد پہ، ان کے بھروسے پہ، ان کے اعتماد پہ کھرا اترنا ہے تو مجھے آپ کے بھروسے پہ، آپ کے اعتماد پہ کھرا اترنا پڑے گا۔ مجھے اگر ان کے بھروسے پہ کھرا اترنا ہے تو مجھے آپ کی خدمت کرنی پڑے گی۔ اگر مجھے اپنا مقام ان کے دل میں بنائے رکھنا ہے تو مجھے آپ کے توقعات پہ اترنا پڑے گا۔ یہ میرے لیے، اس محلے کے لیے، یہاں کے رہنے والے تمام باشندوں کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ آپ کے درمیان میں سے، آپ کے بیچ میں سے صدر مجلس نے مجھے چنا اور آپ کی خدمت کا موقع دیا۔ میں ایک بات آپ کے سامنے واضح طور پر صاف کر دوں، میں جب یہاں سے آپ کا نمائندہ بنا ہوں اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محنت سے اور آپ کے ووٹ سے مجلس اتحاد المسلمین یہاں پہ جب کامیاب ہوگی تو میں دن اور رات آپ کی خدمت کروں گا۔ جب آپ کوئی مسئلے میں مجھے فون کریں گے، میں فوری طور پر اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے توقعات پہ، آپ کے مسئلوں کو سمجھنے کی پرزور کوشش کروں گا اور اس کو حل کرنے کی پرزور کوشش کروں گا۔ کوشش کروں گا کہ صدر مجلس نے جو مجھے سکھایا ہے، جس طریقے سے تربیت دی ہے، میں اس پہ کھرا اتر سکوں اور آپ کے توقعات پہ اتر سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پہلی بار صدر مجلس نے 2009 میں مجھے احمد نگر سے کارپوریٹر بنایا، یہ بات سچ ہے، نہ میرا وجود تھا، نہ کوئی وقار تھا، جماعت تھی، جماعت کے نام سے یہاں کے لوگوں نے صدر مجلس کے فیصلے پہ لبیک کہا، اور اس وقت جس کی کوئی پہچان نہیں تھی، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو ایک بھاری اکثریت سے جتایا۔ پھر مقام احمد نگر میں یہاں سے جب اس کے بعد 2 سال کے بعد میئر بنایا، تو جب میئر شپ جب ملی تو یہاں پہ ہم نے خدمات کیے، ہم نے شہر حیدرآباد کی خدمات کی، اور بالخصوص احمد نگر میں کیا کروڑوں روپے کے ترقیاتی کام ہم لائے۔ آپ کے بزرگ یہاں پہ نوجوان یہ جانتے ہیں کہ جب میں معمولی تھا تو آپ کے درمیان میں تھا، جب میں کارپوریٹر تھا آپ کے بیچ میں تھا، جب میئر بن کر بتی کی گاڑی بھی آئی تو وہی نشے من کا نہ کر جانی بھائی کن بیٹھتا تھا، نہ کبھی کوئی عہدے کا، نہ سر پہ بھوت چڑھا، نہ خوش ہوا۔ کوشش ہمیشہ یہ کی گئی کہ آپ کے توقعات پہ کھرا اترے جائے۔ اس کے بعد جب 2016 میں صدر مجلس نے جب مہدی پٹنم کا کارپوریٹر بنایا، اور اس کے بعد پھر
21 میں پھر سے مہدی پٹنم کے کارپوریٹر بنے تو ہم نے وہاں پہ خدمت کی، ہم نے وہاں پہ ترقیاتی کام کرائے۔ آپ اگر جائیں وہ حلقے میں بھی جا کر دیکھیں تو ہر سڑک ہے، نئی سڑک ہے، ہم نے سیوریج لائنز نہیں ڈالے، واٹر لائنز نہیں ڈالے، اور ہم نے ترقیاتی کام کیے۔ ہم نے ہر مسئلے پہ کام کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اس کو مکمل کیا۔ آپ جب جانتے ہیں جب احمد نگر میں یہاں کا جب کارپوریٹر بنایا گیا اور میئر بنایا گیا، ہم نے یہاں پہ کئی کام انجام دیے، ہم نے کئی ترقیاتی کام یہاں پر لے کے آئے۔ آپ بھی جانتے ہیں کس طریقے سے اس نشے منکن اور اس چورستے پہ کس طریقے سے سٹے کا کاروبار کیا جاتا تھا، کس طریقے سے یہاں پہ غریبوں پہ ظلم کیا جاتا تھا، کس طریقے سے غریب قرضے میں ڈوبتا تھا اس سٹے کی پریشانی میں۔ اس وقت جب صدر مجلس نے مجھے طاقت دی، میں نے اس طاقت کا استعمال کیا، اور آج فضلان سر یہ جانتا ہے جو سٹے کا یہاں بول بالا تھا، آج اس کا نیست و نابود ہم نے مٹا دیا۔ ہم نے تمام جو غیر قانونی کام تھے اس کو ہم نے ختم کیا فضلان سر سے۔ فضلان سر میں جب اس سے پہلے جب ہم آتے تھے تو بولا جاتا تھا یا ہر ایک گلی میں راؤڈی ہے، ہر گلی میں ایک پہلوان ہے، مگر اللہ کے فضل و کرم سے 2009 سے 2023 آ گیا، سب بیٹھ گئے، کوئی راؤڈیزم ختم ہو گیا، کوئی آواز نکالنے والا موجود نہیں، کوئی غریب کو ستانے والا موجود نہیں، کوئی غریب کو تکلیف دینے والا موجود نہیں۔ کیا آپ کو وہ واقعہ بھی یاد نہیں جب صادق بھائی کے چھوٹے بھائی شرف الدین کو بھولا نگر کے 2 راؤڈی شیٹروں نے بے رحمی طور پہ قتل کیا، ان کو گھر سے خالی کرا کر بھگانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین تھا۔ ہم نے ہمیشہ راؤڈیزم کو دبا کے رکھا، ہم نے غیر قانونی کام کرنے والوں کو غریب عوام سے دور کرایا، ہم نے یہ کام کیا۔ 2016 سے 2023 کا وقت ہے، میں مہدی پٹنم کارپوریٹر ہوں، وہاں پہ کبھی ہم نے کسی طریقے سے کوئی غیر قانونی کام کو ہم نے بڑھاوا نہیں دیا، کوئی راؤڈیزم کو وہاں پہ بڑھاوا نہیں دیا۔ مہدی پٹنم میں کرائم کا ریٹ سب سے کم، ہر جگہ سب سے کم، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے مسئلے کو سمجھتی ہے۔ انشاءاللہ میں ایک چیز بس انشاءاللہ آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ صدر مجلس کے فیصلے کے اوپر لبیک کہیں، صدر مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس توقعات پہ کھرے اتریں گے، ہم اس بھروسے پہ کھرے اتریں گے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر موڑ میں، ہر موضوع پہ آپ کے ساتھ ٹھہریں گے اور آپ کے مسائل کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی پرزور کوشش کریں گے، چاہے وہ انفراسٹرکچر کا مدعا ہو اس پہ کریں گے، چاہے وہ تعلیمی اداروں کا مدعا ہو اس کو ہم بڑھاوا دیں گے، چاہے وہ طبی میدان ہو اس میں ہم بڑھاوا کریں گے، اور ہر موڑ پہ، ہر چیز جگہ پہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی اس مقام سے صدر مجلس کے سامنے ٹھہرتے ہوئے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے اگر مجلس اتحاد المسلمین بھاری اکثریت سے انشاءاللہ جب کامیاب ہوگی تو یہاں کے نوجوانوں کے لیے، روزگار کے لیے ہم ہر 3 مہینے میں قریباً 100 کمپنیوں کو لاتے ہوئے یہاں پہ جاب میں علاج کرائیں گے، نوجوانوں کو آگے بڑھائیں گے۔ غریبوں کا جب مسئلہ ہوگا، جب کوئی تعلیمی طبی میدان میں آپ کو ضرورت رہے گی، غریبوں کو جب نیلوفر کی ضرورت پڑے گی، ایک فون کال میں حلقے نامپلی کے لوگوں کو سروس دی جائے گی، چاہے وہ نیلوفر دواخانہ ہو، MNJ دواخانہ ہو، سب آپ کی خدمت میں رہیں گے، آپ کے توقعات پہ اتریں گے۔ یہاں پہ تعلیمی میدان میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، یہاں کے تمام گورنمنٹ سکول جو ڈیولپڈ ہے اس کو اور ڈیولپ کریں گے، اور یہاں پہ ترقیاتی کاموں کا بھی اور آغاز کریں گے۔ اور میں صدر مجلس کے سامنے یہ بھی توقع دیتا ہوں کہ آپ چاہے دن ہو چاہے رات ہو، مجھ پر احسان ہے جماعت کا جو یہ مقام مجھے ملا، اور یہ احسان میں جب ہی چکا سکتا ہوں جب آپ کی خدمت کروں، نہ دن دیکھوں، نہ رات دیکھوں، نہ آدھی رات دیکھوں، آپ کے ہر ایک
مسئلے پہ انشاءاللہ لبیک کہوں گا، آپ کی آواز پہ بھاگ لیتے ہوئے آؤں گا اور آپ کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے اس کو حل کرنے کی پرزور کوشش کروں گا۔ یہ بات اس لیے اہمیت کی ہے کیونکہ یہ بات میں میرے صدر کے سامنے کہہ رہا ہوں، اور جو بات میں میرے صدر کے سامنے کہتا ہوں اس پہ میں کھرا اترنے کی پرزور کوشش کرتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں۔ بس انہی چند گزارشات کے ساتھ آپ سے رخصت لوں گا۔ کوشش آپ اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازیے، ووٹوں سے ہمیں نوازیے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، پریزیڈنٹ علی